یہ ہے، یہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے ساتھ رکھا۔ حج تو وہاں ادا ہو رہا ہے، اور یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہم لوگوں کے لیے جو حج کی نعمت سے سرفراز نہیں ہو سکے تو ان کے لیے قربانی رکھی۔ قربانی کا بھی یہی حال ہے کہ سارے سال میں 3 دن مقرر فرمائے اللہ تعالیٰ نے قربانی کے، 10، 11، 12 ذی الحجہ، بس یہ عبادت انہی 3 دنوں میں انجام دی جا سکتی ہے، اور دنوں میں قربانی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ نفلی قربانی بھی کوئی کرنا چاہے تو اور دنوں میں نہیں ہو سکتی، اور دنوں میں اگر کوئی شخص زیادہ سے یہ کر سکتا ہے کوئی بکرا ذبح کر کے اس کا گوشت صدقہ کر دیا، گوشت صدقہ کرنا اور بات۔ قربانی کی عبادت مقصد معنی یہ ہے کہ جس وقت جانور کے گلے پر چھری اللہ کا نام لے کر اللہ کی رضا کی خاطر پھیری اور اس کی شہرت کٹی تو بس قربانی کی عبادت ادا ہو گئی۔ یہ ہے قربانی، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ تو اس کو کہہ دیا کہ بس سال میں 3 دن ہے یہ، اور دنوں میں نہیں، اور دنوں میں کہ تم کتنے ہی جانور ذبح کرتے رہو، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ قربانی جو ہے نام ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، اصل میں قربان سے نکلا۔ قربان کہتے ہیں ہر وہ عمل جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اس کا تقرب چاہنے کے لیے جو بھی عمل کیا جائے اس کو کہتے ہیں قربان۔ اسی سے اردو میں ہم قربانی کہہ دیتے ہیں اس کو۔ کیا مانا کہ یہ عمل اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اللہ جل جلالہ کا تقرب حاصل کیا جائے۔ یوں تو اور بھی بہت سارے جتنی عبادتیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہیں، لیکن یہ عبادت تقرب کا ذریعہ خاص طور پر اس کو جو کہا گیا وہ اس لیے کہ اس عبادت میں انسان کی عقل کو، اس کی حکمت کو، اس کی مصلحت کو کوئی دخل ہی نہیں۔ اور چیزیں ہیں نا، اور جتنے عبادتیں ہیں اس میں کچھ نہ کچھ بظاہر حکمت نظر آتی ہے۔ نماز ہے تو اس میں آدمی کا نظام جو ہے وہ صحیح بن جاتا ہے، کچھ نماز کے ذریعے بعض اوقات اس کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ، اور بہت سے فوائد اس میں ہو سکتے ہیں، بہت سی حکمتیں مصلحتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ روزہ ہے اس میں بھی صحت کے اعتبار سے فائدہ مند ہے، یہ ہے وہ ہے، بہت سی دنیاوی مصلحتیں بھی اس کے اندر ہو سکتی ہیں۔ زکوٰۃ ہے تو اس سے بھی غریبوں کی مدد ہوتی ہے، غربت دور ہونے کرنے میں مدد ملتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ عبادت ایسی ہے کہ اس کا ظاہری اعتبار سے اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، یہ صرف اللہ جل جلالہ کی حکم کی اطاعت میں انجام دی جاتی ہے۔ انہوں نے فرما دیا کہ یہ کام کرو تو کرو بس۔ اور یادگار ہے یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دے دیا بیٹے کو قربان کرنے کا، تیار ہو گئے۔ تو یہ عبادت در حقیقت یہی سکھا رہی ہے کہ دیکھو ہمارے حکم میں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ طاقت ہے کہ جب وہ ثابت ہو جائے تو اب تمہارا کام بعثت بندے کے یہ ہے کہ بس اس کے اوپر عمل کرو، کیوں نہ چرا کرنے کی بات نہیں۔ یہ جو آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب یہ جو قربانی ہے یہ تو بڑی عقل کے خلاف بات ہے، کہ اعوذ باللہ کہتے ہیں کہ کروڑوں اربوں روپیہ جو ہے قوم کا وہ نالیوں میں بہہ جاتا ہے، اعوذ باللہ، اور جانوروں کی قلت ہے اور جناب گوشت کی قلت ہے، اور اس میں یہ ایک دن کے اندر اتنے جانور ذبح ہو جاتے ہیں، ملک کی دولت تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہر آن ہر لمحے اپنی آنکھوں کے سامنے پیسہ ہی ناچتا نظر آتا ہے، پیسے کے سوا، مادہ پرستی کے سوا اور کوئی ان کی نظر میں کسی چیز کی قدر و قیمت نہیں۔ مجھے لطیفہ کسی نے
سنایا تھا کہ کوئی تاجر ہوتا، تاجر مزاج کے جو آدمی ہوتے ہیں نا، جو ہر وقت روپے پیسے کے چکر میں رہتے ہیں، تو ایسا کہتے ہیں کوئی تاجر کو انتقال ہوا، فرشتے اس کو لے جانے لگے، تو اس سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تمہیں جنت میں لے جائیں کہ جہنم میں لے جائیں؟ تو وہ کہنے لگا جی جہاں 4 پیسے کا فائدہ ہو وہاں لے جاؤ۔ جنت میں 4 پیسے کا فائدہ ہو تو وہاں لے جاؤ، جہنم میں 4 پیسے کا فائدہ ہو تو وہاں لے جاؤ۔ یہ ذہنیت ہے کہ ہر کام، دنیا ہر کام میں پیسہ چاہیے، ہر کام کے اندر مادی منفعت چاہیے۔ وہ یہ سوال کرتی ہے کہ قربانی کے اندر، قربانی کی عبادت میں ہمارا فائدہ کیا ہے 4 پیسے کا؟ جب تک 4 پیسے کا فائدہ نہ بتاؤ تو ہم قربانی کو ماننے کو تیار نہیں۔ اور ان بے عقلوں کو یہ پتہ نہیں کہ یہ عبادت تو رکھی گئی ہے اس عقل کو کچلنے کے لیے، یہ عبادت تو رکھی اس کام کے لیے ہے کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ۔ یہ تو چھوڑی رکھی اس لیے گئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عبادت اس لیے رکھی تھی، اسی کو کا پورا قصہ سنایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہہ دیا کہ بیٹے کو قربان کرو۔ اب بتاؤ کہ بیٹے کو قربان کرنے کا جو حکم ہے، ذبح کرنے کا، اس کو عقل کی کسی بھی ترازو میں تول لو، کیا یہ حکم کسی طرح عقل کے مطابق بنتا ہے؟ کسی بھی انسان کا قتل کرنا، قرآن نے یہ کہا ہے کہ ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ایک آدمی کو قتل کر دیا ناحق تو گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور انسان بھی کون؟ نابالغ، نابالغ بچہ جو ہے اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ عین حالت جنگ میں بھی، جب جہاد ہو رہا ہو کافروں سے، اس وقت بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ تھی کہ جب جہاد کی حالت میں کوئی بچہ آ جائے سامنے تو ہرگز ہاتھ مت اٹھانا بچے کو، لا تقتلوا ولیدا، کسی بچے کو کبھی مت قتل کرنا، ولا شیخن فانیا، نہ کسی بہت بوڑھے آدمی کو، عین حالت جنگ میں بھی منع ہے، ابتداء کی حالت امن میں۔ اور بچہ بھی کون؟ اپنی اولاد، اپنا بیٹا، بیٹا بھی مرادوں سے مانگا ہوا۔ تو کسی بھی میزان پہ تول کے دیکھو، یہ عقل کے کسی میزان پر یہ حکم اترتا نہیں۔ لیکن جب حکم آیا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر تو پلٹ کر ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ اس بیٹے نے کیا قصور کیا ہے، یا اللہ یہ حکم آپ نے کیوں دیا، کیا اس کی حکمت ہے، کیا اس کی مصلحت ہے، کچھ نہیں۔ بیٹے کے بعد چلے گئے اور جا کے بتایا کہ دیکھو بیٹا یہ خواب میں دیکھا ہے میں۔ بیٹے نے بھی جو بالکل نا عمر نابالغ، اس نے بھی پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ ابا جان میرے کس گناہ میں مجھے قتل کیا جا رہا ہے، کس قصور کی سزا دی جا رہی ہے، کیوں یہ حکم آیا ہے؟ جواب میں یہ کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم آیا ہے کر گزری، اس لیے کہ اللہ کے حکم کے بعد پھر کوئی مجال نہیں ہے کسی کی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی، لہذا کر گزری۔ اور میری فکر نہ کیجیے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے انشاءاللہ آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں اس کے اوپر بے صبری کا مظاہرہ نہیں کروں۔ یہ جواب دیا، ورنہ سیدھی پوچھنے کی بات یہ تھی کہ بھائی آخر کیا حکمت اور کیا مسئلہ ہے اس حکم میں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان فرمایا سورہ صافات میں، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما اسلما، جب باپ بیٹے دونوں نے سر جھکا دیا ہمارے حکم کے آگے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پر گرا دیا، تو نَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آج تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اور روایتوں میں آتا ہے، بعض روایتوں میں آیا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے جانے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے مشورہ دیا خود کہ ابا جان جب آپ میرے اوپر مجھے ذبح کریں تو آپ مجھے الٹا لٹائیے گا پیشانی کے بل،
کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر سیدھا میں لیٹا ہوا تو آپ میری صورت کو دیکھ کر باپ کی محبت جوش مار جائے اور چھری چلنے میں کوئی کسر رہ جائے۔ دوسرا یہ کہ آپ مجھے ایسا کیجیے گا کہ میرے سارے کپڑے جو ہیں وہ میرے جسم کے اوپر اچھی طرح ٹائٹ طریقے سے باندھ دیجیے گا، کیونکہ جب میرے اوپر چھری چلے گی تو بہرحال میں انسان ہوں، تڑپوں گا، اور اس تڑپنے کی حالت میں میرے ہاتھ پاؤں چلیں گے تو خون کے چھینٹے ابلیں گے، اور وہ خون کے چھینٹے میرے لباس کے اوپر چاروں طرف پھیلیں گے۔ تو میری والدہ کے پاس جب یہ لباس پہنچے گا تو ان کو دیکھ کر بڑا غم ہوگا۔ لہذا آپ اس کو اس طرح کیجئے کہ کم سے کم کپڑوں کا حصہ جو ہے وہ خون سے آلودہ ہو۔ لٹا دیا باپ نے بیٹے کو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظر اتنا پسند آیا کہ فرمایا جب دونوں باپ بیٹوں نے اپنا سر جھکا دیا تو ہم نے آواز دی کہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہمارے حکم کے اوپر پورے اتر گئے۔ تو اعلان ہو گیا رضامندی کا، تاکہ اب تم نے اپنا کام کر لیا۔ بندگی کا اعلیٰ ترین مظاہرہ، بندگی کی اعلیٰ ترین مثال تم نے تاریخ عالم پر ثبت کر دی۔ اپنا کام تم نے کر لیا، اب ہمارا کام دیکھو کہ آنکھیں کھولو کہ دیکھو کیا منظر ہے صاحب۔ آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ مینڈا ذبح ہوا پڑا ہے اور اسماعیل علیہ السلام برابر بیٹھے مسکرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ جو بیان فرمایا سورہ صافات میں، تو یہ کہاں گئے اور ان کا کیا فائدہ مجھے حاصل ہوا؟ صرف اتنا مطالبہ ہے تمہارے سے، یہ ہے قربانی۔ جب یہ کرو گے اور اس جذبے کے ساتھ کرو گے کہ چاہے مجھے ظاہر میں فائدہ کچھ نہیں پہنچ رہا، میری رقم میں کمی آ رہی ہے بظاہر دیکھنے میں، لیکن میرے پروردگار کا حکم ہے اس لیے انجام دے رہا ہوں، جب یہ کام کرو گے، اس جذبے سے کرو گے، تو کہتے ہیں کہ ایک ایک قطرہ جو اس جانور کے خون کا بہے گا، ایک ایک قطرے سے تمہارے گناہ معاف ہوں گے، تمہارے درجات بلند ہوں گے۔ اللہ جل جلالہ کو فرمایا کہ آج کے دن یوم النحر میں کوئی عمل اتنا پسند نہیں جتنا خون بہانے کا عمل۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج کے دن اللہ جل جلالہ کو کوئی بھی عمل اتنا پسند نہیں جتنا خون بہانے کا عمل، کہ یہ خون میرا بندہ میرے حکم کی خاطر بہا رہا ہے، میرے حکم کی قدر پہچان کر، میرے حکم کی عظمت کو جان کر اور میری محبت میں یہ کام کر رہا ہے، لہذا اس سے زیادہ افضل عمل کوئی نہیں۔ اور فرمایا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جانور کی جب قربانی کی جاتی ہے تو خون ابھی زمین پر نہیں پہنچتا، تو زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی اللہ جل جلالہ کے ہاں تمہارے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ ارے نہ اس کا خون ہمیں چاہیے نہ اس کا گوشت ہمیں چاہیے، ہمیں تو تمہارے دل کا تقوی چاہیے کہ تم نے کس تقوی کے جذبے سے یہ جانور قربان کیا، اور یہی تقوی پیدا کرنا منظور ہے۔ اور جب تک یہ تقوی پیدا نہیں ہوتا تمہارے دل میں تو یاد رکھو کہ دنیا بھی تمہاری نہیں سنور سکتی، اس واسطے کہ یہ جتنے دنیا کے اندر جرائم اور بدعنوانیاں ہو رہی ہیں وہ سب تقوی کے فقدان کی وجہ سے ہیں۔ چور چوری کیوں کرتا ہے، رشوت کیوں لینے والا رشوت کیوں لیتا ہے؟ اس واسطے کہ خدا کا خوف دل میں نہیں رہا۔ اگر خدا کا خوف ہوتا اور اس کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوتا تو کبھی رشوت لینے والا رشوت نہ مانگتا۔ یہ جو ساری دنیا کرپشن سے چلا رہی ہے وہ کیا ہے؟ کرپشن کے معنی یہ ہے کہ آدمی خدا کو بھول گیا، اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کو بھول گیا، موت کو فراموش کر گیا، یہ ہے کرپشن۔
اور جس شخص کے دل میں خدا کا خوف ہو، آخرت کی فکر ہو، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا احساس ہو، تو وہ ایک پیسہ بھی حرام اس کو ایسا لگتا ہے جیسے آگ کا انگارہ، وہ کبھی اس کے مبتلا نہیں ہوتا۔ تو یہ قربانی جو ہے تقویٰ پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، تقویٰ پیدا کرتا ہے، اس سے اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو مشروع کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشروع فرمایا، اس میں یہ مت پوچھو کہ کتنے پیسے کا فائدہ ہے اور کتنے پیسے کا نقصان ہے، اس میں یہ پوچھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا پسند ہے اور کس درجے اس حکم کی تاکید ہے۔ جب یہ اس جذبے سے کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں تقویٰ پیدا کر پائے گا۔ یہ ہے اس سارے قربانی کا فلسفہ جو آ رہے ہیں۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عبادت اس لیے رکھی ہے۔ پہلے زمانے جو امتیں، پچھلی امتیں جو گزری ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اس میں بہت قربانیاں ہوا کرتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت قربانی تھی، ان کی شریعت میں بہت قربانیاں تھیں، ہر تھوڑے دنوں کے بعد قربانی، ہر تھوڑے دنوں کے بعد قربانی ہوتی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں صرف 3 دن کے لیے رکھی گئی، اور وہ بھی آدمی کے ذمے ایک قربانی، وہ بھی جو استطاعت رکھتا ہو اس کے ذمے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلی امتوں میں قربانی ایسی تھی کہ جب قربانی ہی دی ہے نا، تو اب جانور کو اگر قربان کیا ہے تو گوشت کھانا حلال نہیں تھا۔ قربانی دی ہے بھائی اللہ کے لیے، تو گوشت اب اس کا نہیں کھا سکتے۔ بلکہ پہلے زمانے میں تو قرآن شریف میں آیا ہے کہ اس طرح قربانی ہوتی تھی کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے تو وہ کسی پہاڑ پر، کسی میدان میں لے جا کر رکھ دیا، آگ آسمان سے آتی اس کو کھا لیتی، جو قبولیت کی علامت ہوا کرتی تھی۔ بعد میں یہ بھی نہ رہا، لیکن یہ تو تھا ہی کہ قربانی کا گوشت کھانا قربانی کرنے والے کے لیے حلال نہیں تھا۔ ارے بھائی جب اللہ میاں کے لیے قربان کیا ہے تو کھاتے کیوں؟ اصل بات تو یہی تھی نا۔ لیکن یہ صدقہ ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کے لیے آپ کو یہ خصوصیت فرمائی گئی کہ آپ کے امت کے لوگوں کے لیے یہ فرمایا گیا کہ قربانی بھی کر لو، اس کا اجر و ثواب بھی لے لو، اور گوشت کھانا بھی تمہارے لیے حلال۔ وہی ذبح بھی کرے ہیں، وہی لے ثواب الٹا۔ تو اس کے ذبح کا، اس کے گوشت سے فائدہ اٹھانے کو بھی جائز کر دیا، اور قربانی بھی ہو گئی، اس کا اجر و ثواب بھی ہو گیا۔ ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ اس کی مثال دیتے کہ پہلے زمانے میں دستور یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی شخص کسی بڑے بادشاہ کے پاس یا بڑے سردار کے پاس کوئی ہدیہ تحفہ لے کر جاتا، تو کتنا ہی قیمتی یا جیسا بھی ہدیہ لے کر گیا، تو بادشاہ کی طرف سے قبولیت بس یہ ہوتی تھی کہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا، ہاتھ رکھ دیا تو مطلب قبول ہو گیا۔ پھر ہاتھ رکھنے کے بعد وہ اسی کو واپس کر دیا جاتا تھا کہ بھئی ہم نے قبول کر لیا، لیکن اب ہماری طرف سے گویا تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدی علیہ صاحب السلام کے لیے قربانی کو اس قسم کا ہدیہ بنا دیا کہ تم میرے نام پر میری رضا کی خاطر قربان کیا تم نے جانور، اور ادھر تم نے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے اس کے اوپر چھری پھیری اور وہ ذبح ہوا، بس ہم نے ہاتھ رکھ دیا، قبول ہو گیا، اجر و ثواب مل گیا، اب لے جاؤ تمہارا ہی ہے، اب اس سے جو چاہو نفع بھی تو اٹھا سکتے ہو۔ یہ خصوصیت امت محمدی علیہ صاحب السلام کو عطا فرمائی۔ تو بھائی اس جذبے کے ساتھ قربانی کو ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ در حقیقت اطاعت باری تعالی اور اتباع سنت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق دینے والی چیز ہے۔ اس جذبے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو یہ کریں۔ اور یہ فرما دیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص میں استطاعت ہو قربانی کی اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے پاس بھی نہ آئے نماز پڑھنے کے لیے۔ مطلب یہ کہ وہ بڑا سخت گناہ کا مرتکب ہے، اس واسطے ہماری عیدگاہ کے پاس بھی نہ پٹکے، یہ حدیث میں آیا۔ تو یہ جو پروپیگنڈا مختلف حلقوں کی طرف سے کیا جاتا ہے، اس سے ہوشیار رہے
اور جو حقیقت ہے عبادت کی وہ اس کو سمجھ کر